أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی کے اندر یہ عید کا موقع نصیب فرمایا، اور یہ مبارک دن ہماری زندگیوں میں آیا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں یا جو حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو رزق عطا فرمایا ہے ان پر اللہ کا نام لیں اور ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ رب العزت نے قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ قربانی، اس کے لیے قرآن پاک میں 3 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک نسک، ایک نحر اور ایک قربان۔ تو نسک اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور پھر آگے فرمایا مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے آپ کو عطا کیے ان پر اللہ کا نام لے کر آپ چھری پھیریں۔ اب ان چوپایوں کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر بھینس کی قربانی نہیں ہوتی تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، اگر اس پر زکوٰۃ ہے تو پھر اس پر قربانی بھی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چوپاؤں کے اندر گائے کو بھی شمار کیا، اونٹ کو بھی شمار کیا، بھینس کو بھی شمار کیا، اور بقر لفظ بولا گیا، بقر کے تحت بھینس کو بھی شمار کیا گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نمازیں پڑھو اور قربانی کرو۔ تو میں نے پہلے کہا اللہ رب العزت نے 3 لفظ بولے، نسک، نحر، قربان۔ تو دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور تیسری جگہ پر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو اس کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، حابیل اور قابیل کا، کہ ان دونوں نے قربانی کی۔ ایک کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول کر لی اور ایک کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی۔ تو اس کے اندر قربان لفظ واضح لفظوں میں فرمایا
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل فرمائی تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ قربانی صرف ہماری امت پہ نہیں، اس امت پہ نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلتی آ رہی ہے۔ اس حکم کو آدم علیہ السلام سے پورا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر یہود مقیم تھے، تو ان سے جب بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیت آئی اس قرآن پاک کی آیت کے تحت فرمایا کہ ہم تو اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایسی قربانی نہیں لے کر آتے جس کو آگ جلا جائے۔ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ اس وقت تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک آپ ایسی قربانی نہیں لے کر آتے جو آگ جلا جائے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان کے اندر قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ وہ قربانی کا گوشت ایک پہاڑ پر مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر اپنے اپنے قربانی کے گوشت کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جس بندے کی قربانی کو قبول کرتے اللہ رب العزت آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کے گوشت کو جلا کر چلی جاتی، تو اس سے سمجھ آتا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کے گوشت کو آگ نہ جلاتی سمجھ آتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جبکہ جیسا کہ میں نے کل جمعہ میں بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی برکت سے ہمارے اعمال پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، وگرنہ سب کے سب واضح ہو جاتے، اور پہلی امتوں کے اندر سب کے سب واضح ہو جاتے تھے۔ جس کی قربانی جل گئی، آگ گوشت کو جلا گئی، سمجھ آتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر جس کی قربانی نہ جلتی تو سمجھ آتی اس کا مال مشکوک ہے، یہ گڑبڑی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کی اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول ہی نہیں کیا۔ آج کے دور میں ہم سب نیک صالح ہیں، اور ہر بندہ یہ اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے صرف اور صرف کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اعمال پر پردہ ڈال دیا گیا۔ امید سب کی یہی ہوتی ہے کہ میری بھی قبول ہوگی، میری بھی قبول ہوگی۔ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن ہمارا واضح نہیں ہوتا کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں۔ پہلی امتوں کو بالکل سریعام ان کا ہو جاتا تھا، واضح ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو نبی آئے اور اس کی آگ کو جلا، اس کی قربانی کو آگ جلا دے، وہی اصل نبی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ میرے نزدیک، میرے قریب نہ آپ کا گوشت آتا ہے نہ آپ کا خون آتا ہے، کوئی چیز نہیں آتی، صرف اور صرف میرے نزدیک آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے قربانی کا گوشت بھی حلال کر دیا گیا۔ اب قربانی کا گوشت وہ چاہے انسان سارے کا سارا اپنے پاس رکھ لے، چاہے سارے کا سارا تقسیم کر دے، اس کو اختیار ہے۔ عام طور پہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غرباء کے لیے۔ اب یہاں ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی وضاحت آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
قربانی کے موقع پر حالات ٹھیک نہیں، میں قربانی نہیں کر سکتا، لیکن میرے بھائیوں کہ وہی حضرات چھوٹی عید بڑی عید کے بعد نئے موبائل لے رہے ہیں، نئی موٹر سائیکلیں لے رہے، حالات ٹھیک نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کے آخر تک 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال تھا، وہ تو آئی چلائی لگی رہتی تھی، آیا چلا گیا، آیا ادھر تقسیم کر دیا، ادھر تقسیم کر دیا، ادھر تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنا رحم کرتے ہوئے اپنے حالات کو نہیں دیکھتے تھے، اس کے باوجود اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے حالات آج کے دور میں پھر بھی انسان کو کوشش کر کے قربانی کر لینی چاہیے، صرف سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے باقی سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، صرف قربانی کے موقع پر آ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں۔ کون سا بندہ ہے آج کے دور میں جس کے پاس 20-25 ہزار روپیہ یا 18,000؟ آج کے دور میں تو وقف قربانی ہو رہی ہے 13,000، 16,000، 18,000 میں بھی۔ تو میرے بھائیوں ہماری بہت سستی ہے، تو کوشش کیجئے کہ ہر بندہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹھے۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلے پر غور و خوض کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ تھوڑی سی مشقت ہے، کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پوری ہو جائے گی تو وہ پوری ہو جائے اور اس کی برکات بہت زیادہ ملے گی انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی مشقت اختیار کرے انسان اور اس کے بعد حالات بالکل سدھر جائیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر ڈرنا کس بات کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ بس قربانی کی چھری چلا رہے ہیں، جانور پر چھری چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے نفس پر چھری چلائیں۔ اللہ رب العزت نے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا ضروریات اپنے ذمہ لی ہے، جو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ آج کے دور میں ہم نے کام ہی الٹا کر دیا ہے کہ رزق کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور اللہ نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنی عبادت کروں۔ اب ہمارے ذمہ لگایا کہ میری عبادت کرنی ہے، اور ہم عبادت کو چھوڑ کے جو اللہ نے اپنے ذمہ حکم لیا اس کے اندر گھسے جا رہے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ حکم لیا اس کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ عبادت کرنا ہمارے ذمہ تھا، اور رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ہم نے رزق کے لیے تو بھاگنا شروع کر دیا لیکن عبادت کے لیے نہیں بھاگتے۔ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ دکان نہیں کھولیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ لیکن اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں بخشش کیسی ہوگی؟ یہ بھی کبھی سوچا؟ ہم شریعت کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، کوئی بات نہیں یہ بھی کر لو، کوئی معاف کرنے والی ذات ہے، کوئی بات نہیں یہ بھی کر لو۔ لیکن اللہ رب العزت رزاق بھی تو ہے نا، اس پر ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں دکان نہیں کھولیں گے، کھائیں گے کیسے؟ کاروبار نہیں چلے گا، کیسے کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا واللہ خیر الرازقین، کہ بہترین رزق دینے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن ہم اس معاملے میں بالکل بھی سستی نہیں کرتے، لیکن شریعت کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ہمارے لیے انتہائی غور کرنے والی بات ہے
کہ جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لی ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اور جو چیز ہمارے ذمے لگائی اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی سنت ابراہیمی فرمایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کو اتنا پیار آیا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو بچے پر چھری چلانے کی جو فرمایا، اب وہ بچے پر چھری چلانا مقصد نہیں تھا، مقصد امتحان تھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تم کو آزمائیں گے کہ کون اچھا عمل لے کر آتے ہیں، وگرنہ کون بندہ ہے جو اپنے بچوں پر چھری چلائے۔ شیطان نے سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہا، اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی، سفید ریش، ہاتھ میں تسبیح، اور بزرگ بن کے بزرگ کی شکل میں آ کر حضرت حاجرہ کو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو صرف اتنا بتایا کہ ایک دعوت ہے اور بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے، آپ اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں۔ کہا نہیں، دعوت جاوت کوئی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ تو بے وقوف ہے، کوئی باپ اپنے بچے پر چھری چلاتا بھی ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں تو اس کی دال نہ گلی، لیکن آپ ایک عقیدے کی میں بات بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہمارے عقائد کو خراب کرتے ہیں یہ انہی شکل و صورت کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ عقائد کو خراب کرنے والے ہوں گے، بڑی بڑی زلفیں، پگڑی شگڑی، یہ وہ سب کچھ، لیکن اندر کہتے ہیں اللہ معاف کرے، وہ وجہ کیا ہے کہ اس شکل و صورت پر ہر بندہ اعتماد کر لیتا ہے، اس لیے وہ اسی شکل و صورت کے اندر آ کر دین کو خراب کرتے ہیں۔ شیطان کو پتا تھا کہ یہ ویسے تو بات نہیں مانے گی، اور پگڑی، سفید ریش، سفید داڑھی اور تسبیح پکڑ کے آ گیا بزرگ کی شکل میں، تو اس لیے بزرگوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کیا کریں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی گیا، تو پھر بہرحال وہ سارا لمبا واقعہ، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور اسی دوران ایک دمبا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر اور وہ دمبا نیچے آ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض بچوں کی قربانی دینی شروع کر دیتے اور اس وقت چھری چل جاتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے راضی نہیں ہے، وہ بندہ اپنا بچہ کیسے خرچ کرتا، کیسے قربان کرتا؟ جو بندہ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کر کے راضی نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کے راستے میں اپنے بچے کو قربان کرتا؟ جو بندہ اپنے زکوٰۃ دے کر راضی نہیں ہے اللہ کے راستے میں، وہ کیسے اپنے بچے پر چھری چلاتا؟ جو بندہ اللہ کے لیے جھوٹ چھوڑ کر راضی نہیں ہے، وہ کیسے اپنے بچے پر چھری چلاتا؟ جو بندہ اپنی انا چھوڑ کر راضی نہیں ہے، وہ کیسے اپنے بچے پر چھری چلاتا؟ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اللہ رب العزت نے وہ جانور کی شکل میں ہمارے لیے آسانی کر دی، بچوں کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔